شادی کی پہلی رات ایک سردار کی بیوی پورے بیڈ پر بازو پھیلا کر لیٹ گئی اور سردار سے بولی، سردار جی کچھ سمجھے؟ سردار فوراً بولا، ہاں کمینی، تو پورے بیڈ پر اکیلا سونا چاہتی ہو؟ پٹھان نے جعلی نوٹ بنایا اور قائد اعظم کے سر پر ٹوپی لگانا بھول گیا۔ دکاندار، اس کی تو ٹوپی ہی نہیں۔ پٹھان بولا، یہ قائد اعظم کی گرمیوں کی تصویر ہے۔ پٹھان کی شادی ایک عربی لڑکی سے ہو گئی۔ اگلے دن اس کے دوست نے پوچھا، سناؤ خان، کیسی گزری رات؟ پٹھان بولا، میری ابھی اس سے بات تک نہیں ہوئی یار، میں جب بھی اس سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ بیگم کافی دنوں سے جوڑوں کے درد کی شکایت کر رہی تھی، پھر کل انہیں ساتھ لے گیا اور 3-4 کپڑوں کے جوڑے لے کر دیے۔ اب الحمدللہ کافی افاقہ ہے۔ بیوی پر خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر پر خرچ کروا دے۔ ڈاکٹر ایک آدمی سے، بھائی تمہاری صحت بہت خراب ہے، سگریٹ نوشی چھوڑ دو۔ آدمی بولا، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بولا، لیکن کیوں؟ آدمی بولا، سگریٹ تو میں چھوڑ دوں گا لیکن نوشی نہیں، کیونکہ نوشی میری بیوی ہے۔ ایک میراثی لڑکی دیکھنے گیا، بہت دیر سے پیشاب روک رکھا تھا اور جب برداشت نہیں ہوا تب میراثی نے اسے بولا، سنیں پلیز پیشاب کرنے کی جگہ دکھائیے۔ لڑکی شرماتے ہوئے بولی، پہلے تم دکھاؤ۔ بینک میں پینسل کو دھاگے کے ساتھ بندھا دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے لاکھوں روپے بینک میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو ہم پر ایک پینسل کا بھی اعتبار نہیں۔ ایک لڑکی نے چوہا دیکھا، جیسے ہی چوہے کو دیکھ کر چیخ مارنے لگی تو چوہا بولا، بی بی تیری مہربانی، چیخ نہ ماری، میں پہلے ہی دل دا مریض ہاں۔ ایک سردار کئی سالوں بعد اپنے دوست کو ملنے گیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے اس کے دوست کی بیوی نکلی۔ سردار نے اس سے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا۔ بیوی نے کہا، افسوس وہ تو 6 ماہ پہلے ہی چل بسے۔ سردار نے کہا، اوہو، چلو ان کا نمبر دے دیں، میں خود رابطہ کر لوں گا۔ ایک بزرگ نے ایک لڑکے اور لڑکی کو رومانس کرتے ہوئے پکڑ لیا اور لڑکی سے بولا، تمہاری شکایت لگے گی۔ لڑکی منت کرنے لگی، بابا جی تسی بھی کر لو پر شکایت نہ لاؤ۔ بابا جی نے دھوتی اٹھائی اور لگے کھڑا کرنے، مگر کھڑا نہ ہوا۔ بابا جی اٹھے اور بولے، نہ جی نہ، تیری شکایت ہی لگے گی۔ عائشہ ڈاکٹر سے، میرا ویٹ کیسے کم ہوگا؟ ڈاکٹر، اپنے سر کو دائیں بائیں ہلانا ہے آپ نے۔ عائشہ، کس ٹائم؟ ڈاکٹر، جب کوئی کھانے کا پوچھے۔ ایک سردار کے دوست نے سردار سے پوچھا، آملیٹ کسے کہتے ہیں؟ سردار نے اسے بتایا کہ آملیٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو آم دیر سے پکتا ہے اس کو آملیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جب آم کو لیٹ کے کھایا جائے تو اسے بھی آملیٹ کہتے ہیں۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روکا اور کہا، پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت دو۔ میں نے جوس پی کر خالی ڈبے کا پٹاخہ مار دیا۔ سیکنڈ وائف ریسٹورنٹ۔ شوہر نے بیوی کو فون کیا، آج کھانا مت بنانا، میں سیکنڈ وائف سے لے آؤں گا۔ شوہر نے گھر کی گھنٹی بجائی، بس پھر جب ہوش آیا تو خود کو ایمرجنسی وارڈ میں پایا۔ صدقے جاواں تیرے نام رکھن والا، غریب مروا دیتا ہی۔ پٹھان کی بیوی شادی کی پہلی رات بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ پٹھان بولا، شادی سے پہلے اس کے ابو نے کہا تھا میری بیٹی سے کبھی فرق نہ کرنا، میں نسوار منہ میں رکھ رہا تھا تو اسے بھی رکھ دی، ہم زبان کا پکا ہے۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھ کر اداس بیٹھا تھا، اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ دوست بولا،
یار آج کا دن ہی منحوس ہے، سو بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا، وہ بھی تو پی گیا۔ کرایہ دار: میں نے سنا ہے اس گھر میں جن بھوت اور روحیں آتی ہیں۔ مالک مکان: پتہ نہیں باجی، مجھے تو خود مرے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں 3 طرح کے لوگ کامیاب ہیں: جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، جو دوسرے ملک چلے گئے، اور جو اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ ایک شخص پہنچے ہوئے بزرگ کی خدمت میں گڑ گڑاتے ہوئے عرض کیا: بابا جی، دنیا کا ہر گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے اب بھی کوئی راستہ ہے؟ بابا جی نے انتہائی شفقت بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں فرمایا: لاہور ہائی کورٹ ٹور جا پتر۔ بابا جی کہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے محبوب کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر لے لیں۔ لڑکا گرل فرینڈ سے: جان، کل میں تمہارے گھر گیا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ لڑکی: لیکن کیوں جان، ایسے آپ کیوں بول رہے ہیں؟ پاپا سے ملاقات نہیں ہوئی کیا؟ لڑکا: نہیں، آپ کی چھوٹی بہن سے ہوئی، قسم سے پٹاخہ ہے پٹاخہ۔ میڈم بولی: بیٹا، غریبوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے، غریبوں کی عزت کرنی چاہیے، غریبوں سے دعا بھی لینا چاہیے۔ طالب علم: اوکے میڈم، اب میں سمجھا، آپ نے میری بہت بڑی ٹینشن حل کر دی۔ میڈم بولی: بیٹا وہ کیسے؟ طالب علم بولا: میڈم، میرے پاپا اکثر ملازمہ کو گلے لگاتا ہے، اب میں سمجھا کہ وہ کیوں لگاتے ہیں، وہ غریب ہے نا، اسی لیے۔ لڑکوں کے لیے وہ دوست سب سے خاص ہوتا ہے جس کے بارے میں گھر والے اکثر بات کرتے ہیں، جے تینوں اسا او دے نال ویکھ لیا تے تیریاں لتاں بھن دینیاں نے۔ عورتیں شادی کے بعد زیورات کیوں پہنتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ مرد کا کیا ہے؟ اس کا تو ویسے منہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بیچارہ شادی شدہ ہے۔ بیوی شوہر سے بولی: ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، جیسے میں تمہارے پیچھے ہوں۔ شوہر: جانو، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ اتنی کامیابیاں ہیں تو اگر 2 یا 3 شادیاں کر لوں تو کتنا کامیاب رہوں گا۔ بیوی بولی: تھوڑا صبر کر، تجھے کامیاب کرتی ہوں۔ اس کے بعد شوہر ہسپتال میں ملا، سر پر سفید پٹی باندھے ہوئے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔